مارکہ حق پاکستان کی عظیم فتح، بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ فیلڈ مارشل نے دنیا کو دکھایا کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات مزید بہتری کی طرف جائیں گے، تجارت اور سفارتی تعلقات بڑھائیں گے۔ مسئلہ فلسطین پر مشترکہ اعلامیہ آ گیا، کیسے عمل کرنا ہے اس پر آج گفتگو ہوگی۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی۔ 2022 کے سیلاب سے $30 ارب کا نقصان ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کلائمیٹ سمٹ سے خطاب، کہا عالمی سطح پر کاربن گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے، گرین انرجی اور متبادل توانائی پر منتقلی کی کوشش کر رہے ہیں۔ چینی صدر نے ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑھتے چیلنجز کو حقیقت قرار دیا، کہا صورتحال سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات کرنا ہوں گے۔ چین عالمی سطح پر ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے مہمان بنیں گے۔ دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر بات ہوگی۔ بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اہم خطاب شیڈیول۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ علاقائی سلامتی، دہشت گردی اور اسلامو فوبیا پر بھی بات کریں گے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کا غزہ میں انسانی المیہ پر اظہار تشویش، فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور۔ فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی رکوانے کا بھی مطالبہ۔ عرب لیگ، OIC اور امریکی صدر کے کثیر الجہتی اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کو امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے اہم قرار دیا گیا۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے عرب اور OIC منصوبے کی جامع حکمت عملی پر اتفاق۔ ایران کے صدر کا پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مسعود پزشکیان نے جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا معاہدے کو مسلم ریاستوں کے جامع علاقائی سلامتی کے نظام کا آغاز سمجھتے ہیں۔ اسرائیل نے ہماری خود مختاری پر حملہ کیا، عوام اور فوج نے ناکام بنا دیا۔ ایٹمی ہتھیار کبھی نہیں بنائیں گے، نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ پاک چین مثالی دوستی، دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کی عکاس۔ نیو یارک میں وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے گفتگو، اجلاس میں بھی شرکت۔ شہباز شریف UN سیکرٹری جنرل انتونیو گترس سے بھی ملے۔ آسٹریا کی فیڈرل چانسلر اور کویت کے ولی عہد سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے جرمن اور عربی زبان میں گفتگو کی۔ کویتی ولی عہد سے گفتگو میں دونوں ملکوں کی دوستی کو دائمی اور لازوال قرار دیا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آئندہ کی جنگیں اور بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کو خدشہ۔ نیو یارک میں کانفرنس سے خطاب، کہا UN چارٹر کے مطابق مصنوعی ذہانت کا استعمال صرف امن کے لیے ہونا چاہیے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں بھاری اسلحہ استعمال کیا گیا۔ AI کے استعمال سے سفارتکاری کا راستہ محدود ہو جاتا ہے۔ پاکستان نے رواں سال پہلی AI پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ علاقائی و عالمی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ درینہ شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور کثیر الجہتی فورمز پر تعاون سے متعلق گفتگو۔ اسحاق ڈار کا کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر زور۔ پاکستانی تارکین وطن کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔ $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط کے حصول کا مشن۔ IMF کا جائزہ مشن آج سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ معاشی صورتحال کا دوسرا جائزہ لے گا۔ پاکستان عالمی ادارے کے زیادہ تر اہداف پورے کر چکا۔ حکومت نے ایک اور شرط پوری کر دی، گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ فوری کھولنے کا فیصلہ۔ ابتدائی طور پر 5 سال پرانی گاڑیوں کی کمرشل امپورٹ کھولی جائے گی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس غیر شرعی قرار دینے پر حتمی رائے نہیں دی، اسلامی نظریاتی کونسل کی وضاحت۔ اعلامیے میں بتایا چند ارکان نے معاملے پر ابتدائی بحث کی، جس میں مختلف آراء سامنے آئیں۔ دیت کے قانون میں پیش کردہ ترمیمی بل سے عدم اتفاق۔ انسانی دودھ بینک کے قیام کی مشروط اجازت۔ 11 ستمبر کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار۔ نکاح کے بعد ہی عورت کو طلاق کی صورت میں عدت اور نان و نفقہ لازم قرار دینا قرآن و سنت کے خلاف قرار دے دیا۔
दहशत गर्दी के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके द्राबन में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशत गर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तान के झंडे उतारकर आजाद बलोचिस्तान का झंडा लगाना नाकाबिले बर्दाश्त। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सड़कों पर इलहदगी की तहरीक की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं पुरतशद्दुद तहरीक के आगाज को अकबर बुगटी की वफात से जोड़ना गलत है। दहशत गर्दों की कोई कौम या कबीला नहीं होता। खुसूसी अदालतें बनाएंगे, 90 दिन में फैसला करवाएंगे। पंजाब में अब कोई भी बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़म। पीरा की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब के कई अजला में क्राइम रेट 0 है। CCD ने अमन व अमान कायम किया। खवातीन को हिरासा करने वाला अंजाम को पहुंचता है। ख्वाब है सूबा खवातीन के लिए महफूज बने। नाजायज मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गंदम, आटा, सब्जी और रोटी की सरकारी कीमत को यकीनी बनाना है। पीरा अहलकार खुद पर रिश्वत को हराम समझें। जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं उनकी अहमियत खत्म हो चुकी। मुल्क हाइब्रिड निजाम पर नहीं चलेगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले, मरीम नवाज को चैलेंज करता हूं, आप 10 सीटें नहीं जीत सकती। महमूद अचकजई बोले, शहबाज हुकूमत को अवाम की ताकत से गिराएंगे। पीपल्स पार्टी से अच्छे की कोई तवक्को नहीं। जल्द पैरों तले से जमीन निकलने वाली है। MKM का सड़कों पर निकलने का इंदिया। फारूक सत्तार बोले, ग्रीन लाइन के लिए वज़ीर आज़म से फंड्स मंजूर कराए मगर मेयर को पसंद ना आया, काम ही रुकवा दिया। कराची के मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। गजा सिटी पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। कई मकामात पर मिसाइलों की बरसात। मजीद 86 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड के सिहोनी फोर्सेस पर जवाबी वार। 2 टैंक और 1 गाड़ी तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। सिहोनी शहरियों का जनरल असेंबली की इमारत के बाहर एहतजाज। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। मोदी सरकार के मजालिम नामंजूर। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में फसादात। पुलिस ने 5 मुजाहिरीन की जान ले ली। भूख हड़ताल पर रहनुमाओं की हालत बिगड़ने के बाद अवाम सड़कों पर आ गए। BJP के दफ्तर को आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियां और दीगर सरकारी इमलाक भी नजरे आतिश। एशिया कप के फाइनल की दौड़। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच सेमीफाइनल बन गया। दोनों टीमें आज रात 7:30 बजे टकराएंगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनल खेलना है तो बंगाल टाइगर्स को हर हाल में हराना होगा। शाहीन आफरीदी कहते हैं तीनों शोबों में अच्छा खेलना होगा। फाइनल खेलने और टाइटल जीतने आए हैं। और भारत को एशिया कप के फाइनल का टिकट मिल गया। सुपर 4 के अहम मैच में बंगाल टाइगर्स को 41 रन से शिकस्त। बांग्लादेश 169 रन के ताकुब में 127 पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। सैफ हसन की जारहाना 50 काम न आई। भारत की जीत के साथ श्रीलंका का सफर तमाम।